السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرِ اللہِ أَكْبَرُ۔ ناظرین، آج کی تحریر فرائض ولایت کے اہم فرض یعنی کہ ذکر اللہ کی فضیلت کے تعلق سے ہے۔ بھائیوں، اس سے پہلے کی تحریر میں ذکر اللہ کی حقیقت کو سمجھ گئے تھے، اب اس کی فضیلت بھی قرآن حدیث اور نقلیات کی روشنی میں دیکھیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور البتہ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ بھائیوں، یہ آیت سورہ عنکبوت کی ہے۔ عنکبوت کا معنی ہے کہ مکڑی کی یعنی اسپائڈر کی۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 41 میں فرمان خداوندی ہے کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں سے مخاطب ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، حالانکہ وہ معبود باطلا ان کے بات نہیں سنتے ہیں، اور سننے والی ذات تو بس اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس لیے نماز یعنی کہ عبادت بھی کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے، جو نماز ادا کرنے والوں کو بھی بے حیائی اور فحش کاموں اور باتوں سے روکتی ہے، اور جب ان برے کاموں سے روکتے ہیں تب ہی ہمارے دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنے کا قابل بنتا ہے، جو کہ تمام عبادت کی جان ہے، جو تمام عبادتوں کو مغز ہے۔ بھائیوں، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر اللہ کو نماز سے جوڑ کر امر کا صیغہ لگا دیا، یعنی کہ فرض کے حکم دے دیا کہ نماز تو وقت پر فرض ہے، لیکن ذکر اللہ جو بڑی عبادت ہے، اور بڑی عبادت کے لیے وقت بھی بڑا چاہیے، یعنی کہ اس کا کوئی وقت نہیں ہے، اس کا تو ہر وقت یاد جس کا کیا جا سکتا ہے۔ ذکر اللہ اسی لیے بھی افضل ہے جب تک دانستان ایمان اور گفتان کفار ہوتا ہے۔ اس کو بس اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ جیسا انسان روح کے بغیر مردہ ہے، اسی طرح سے ذکر کے بغیر نماز مکمل نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ میں فرمان خدا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، یعنی کہ نماز کو میری یاد کے لیے قائم کر، یعنی کہ اگر نماز بھی ادا کرنا ہے تو ذکر اللہ کے ساتھ ہی ادا کرنی ہوگی۔ بھائیوں، جب کوئی بھی اللہ تک رسائی چاہتا ہے، اللہ کی معرفت چاہتا ہے، تو چاہیے کہ اس کو ہر چیز سے بچنا ہے جو اللہ کو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خلیفۃ اللہ کو ناپسند ہو۔ سب سے پہلے حلال کا، حرام کا، اور ان دونوں درمیان حائل مشتبہ یعنی کہ ڈاؤٹ فل اشیاء کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم ہمارے دل کی توجہ کو اللہ کی طرف موڑ دیں گے، اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کا مطلب ہے جب موزن حیا علی الفلاح کہتا ہے، یعنی کہ آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم کو بھی اسی کامیابی کی طرف جانا ہے جس میں اللہ کی رضا ہو۔ جیسا کہ ہمارا دل اللہ کی طرف جھکتا ہے تو ہمارے دل سے وہ تمام اشیاء جن سے اللہ، رسول و مہدی کی ناراضی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائیں گی، اور اس دل کو پھر سے غیر اللہ سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر ہر دو نمازوں کے درمیان کرنا ہے، اور اس طریقے کو ہمیشہ جاری رکھنا ہے۔ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے وہ تمام روحانی بیماریاں جس کو ہم بری بات اور بے حیائی کہتے ہیں روک دیتا ہے۔ بھائیوں، جیسا کہ مکڑی کا گھر کمزور ہوتا ہے، اتنا ہی کمزور ہمارے دل میں بسے ہوئے غیر اللہ
کو کرنا ہے، اپنے نفس کو کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکے تو وہی غیر اللہ کی محبت، وہی نفس ہم کو دنیا کی محبت میں ایسا پھانس دیتی ہے جیسے مکڑی اپنے کمزور گھر میں اپنے شکار کو، جو کمزور ہو کر بھی طاقتور شکار کو نکلنے نہیں دیتی، ایسے ہی ہم کو بھی دنیا کی محبت اللہ کی محبت کے سامنے کمزور ہو کر بھی اس سے نکلنے نہیں دیتی۔ اس لیے آقا مہدی علیہ السلام نے بہترین انتظام تحت الوضو کی نماز کے ذریعے سے کیا ہے، یعنی کہ تحت الوضو کی پہلی رکعت میں پڑھی جانے والی آیت سورہ ال-عمران آیت نمبر 135 ہے، جو اس کے ترجمے کی ہے۔ اور جو لوگ ایسے ہیں کہ جب کوئی کھلا گناہ ہو، اپنے آپ پر کوئی ظلم کر بیٹھے تو فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے ہیں، اور کون ہے سوائے اللہ کے جو گناہوں کی بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ جان بوجھ کر اپنے اپنے برے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔ بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ بری بات، کھلا گناہ، فحش گوئی یا اپنے آپ پر ظلم یعنی کہ شرک کر بیٹھنا، ایسے تمام گناہ اسی وقت ہوتے ہیں جب اپنے دل سے اللہ کا یاد کو، اللہ کے ذکر کو بھلا دیتے ہیں، اور اس کی معافی اسی وقت ہو سکتی ہے جب پھر سے اللہ کا ذکر کرنا شروع کرنا ہے۔ اور حضرت مہدی علیہ السلام نے قوم مہدیہ کو اس ایسی پابندی بنا دیا کہ ہم گناہ کرو یا نہ کرو، جب بھی تازہ وضو کرنا پڑے اس وقت تحت الوضو کو ادا کرنا لازم ہے، اور ادا نہ کرنے والے کو دین کا بخیل کہا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں پر اللہ کا فضل بھی ہونے والا ہے، اور اس کو ہم ذکر اللہ کی فضیلت کہتے ہیں، کیونکہ فضیلت یعنی کہ بڑائی، برتری اسی وقت ہوتی ہے جب اعمال بھی بڑا ہے، اور اسی بڑے اعمال کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ذکر کو بڑا کہا ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ اٹھائیں گے کتاب کنز العمل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 278 حدیث نمبر 1759۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ افضل المطلب بندے اللہ کو کثرت سے ذکر کرنے والے ہوں گے۔ بھائیوں، اس حدیث شریف میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جو بندے کثرت سے ذکر اللہ کرنے والے ہیں اور ان کی مراتب بھی بڑے ہوں گے، کیونکہ ذکر اللہ تو سب سے بڑی عبادت ہے، اور بڑی عبادت کرنے والوں کی مرتب تو بڑے ہی ہونے چاہیے۔ بھائیوں، اب ذاکرین کو مقام بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے ذاکر کو بھی کیا فرماتا ہے۔ اس کے لیے اسی کتاب کی اسی صفحہ اور حدیث نمبر 1764 حضرت عمر بن ذکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے دوست اللہ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے۔ بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو اپنے ذاکر کو اپنا دوست بنایا ہے، اور جس کو دوست خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہو تو وہ کیسی بری باتوں اور بری بے حیائی سے نہیں رکتا۔ بھائیوں، ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ذکر کرتے ہوئے اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے، اور اللہ کو ذکر جو کہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور اس عبادت کو بھی نہیں سن سکتا اور نہ ہی کوئی دیکھا ہے، یعنی کہ یہ عبادت ریا سے پاک ہوتی ہے۔ اور قوم مہدیہ میں تو آقا علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ اللہ کا ذکر سانسوں میں بسا دیا گیا ہے، تاکہ جب تک ذاکر کی سانس چلتی ہے اس وقت تک اللہ کا ذکر چلتا ہے۔ اور دوسری عبادت میں ہو یا دنیاوی کام ہو، کسی میں خلل نہیں ہوتا۔ اسی لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، دست با کار دل با یار، یعنی ہاتھ کام میں رکھے اور دل میں اللہ کی یاد بساؤ۔ ہماری ذات کی نافی ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہاں تک کہ میرا بھی وجود نہیں ہے۔ یہی ذکر اللہ کی فضیلت ہے جو عاشق کو معشوق سے مطلب سے بندے کو اللہ سے ایسا ملا دیتی ہے جیسا یہ الگ نہ تھے۔ اسی لیے آقا مہدی علیہ السلام نے فرمایا، جو خدا ہو سو خدا کو دیکھے۔ بھائی، ذکر اللہ کو مقام بہت بلند ہے، اگر اس کو سمجھنا ہو تو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم
خود سے ذاکر بن کر اس میں کامل عمل پیرا نہیں ہو جاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خاتمین علیہ السلام اور سیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ہم تمام کو صحیح معنوں میں ذکر اللہ کی فضیلت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔